اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں، لیکن سب سے پہلے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ کا حکم سنیے۔ صدقہ و زکوٰۃ مال کی میل ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو صدقہ و زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تھوک تو اسے نکال دو۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اس روایت سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو صدقہ و زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور نکال کر واضح فرما دیا کہ صدقہ و زکوٰۃ والے اور ہوتے ہیں اور درود و سلام والے اور ہوتے ہیں، کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، ان کا صدقہ تو ساری دنیا کھاتی ہے۔ اب سنیے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، ان کو اپنے سینہ مبارک پر لٹاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب ہوئی؟ میں نے کہا، اب تو اتنی مدت ہو گئی۔ یہ سن کر والدہ رنجیدہ ہوئیں تو میں نے عرض کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کروں گا اور تمہارے لیے دعا بھی کراؤں گا۔ بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی ادا فرمائی، پھر چل پڑے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ میری آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخش دے۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے کبھی نہیں اترا، یہ اپنے رب سے اجازت طلب کر کے مجھے سلام کرنے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس روایت سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ کون سا فرشتہ پہلے نازل ہو چکا ہے اور کون سا فرشتہ پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے، اس لیے فرمایا، یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ذات ہے جو بیٹھے زمین پر ہوں خبریں آسمانوں کی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں۔ یہ وہ نوجوان جنت کے سردار ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سردار بنایا ہے۔ ان کی سرداری پر صحابہ کرام میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، تو پھر آج کسی کو کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نواسوں کی کیا شان اور کیا مقام ہے۔ باپ اولیاء کا سردار ہے، ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نانا جان انبیاء کے بھی سردار ہیں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ ان سرداروں کو چھوڑ کر کوئی کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟
اسی لیے ضروری ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو جاتا ہے، ان پر ہماری جانیں قربان، خون کا ایک ایک قطرہ آپ کی ذات پر قربان ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے۔ ان احادیث میں دونوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا گیا ہے۔ پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام ہے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ہماری جانیں دونوں بر قربان ہیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔